السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سبق کا چھٹا دن ہے اور درس فقہ کے مسائل کا دوسرا روز ہے۔ پہلے روز ہم نے بات کری تھی نماز کے بارے میں، نماز کے فرض، واجبات، سنت اور مستحبات کے بارے میں، اور کچھ فقہ کی تعریفات کری تھی کہ فقہ کسے کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ مسائل جو نماز سے متعلق ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک نماز ہے مسافر کی نماز۔ مسافر کی نماز کیا ہوتی ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں قصر کرنا۔ یہ قصر ہم پر کب لازم ہوگی؟ اس کی مقدار ہے 84 میل یا 76.8 کلومیٹر۔ جب اتنے فاصلے سے آپ اپنے شہر سے دور ہو جائیں تب آپ پر قصر لازم ہوتی ہے۔ قصر کیا ہوتی ہے؟ قصر کہتے ہیں اگر چار فرض نماز ہوں گی تو ان کی جگہ 2 کو ادا کیا جائے گا۔ مثال جیسے عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اس کے اندر ہم 4 فرض رکعت نہیں پڑھیں گے بلکہ 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد کچھ نمازیں ایسی ہیں جو 5 نمازوں کے علاوہ ہیں، وہ اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں ہم آج۔ سب سے پہلے جیسے نماز استسقاء۔ نماز استسقاء کسے کہتے ہیں؟ استسقاء کا معنی ہوتا ہے طلب کرنا۔ یہ نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ یہ نماز اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کافی عرصے سے بارش کی قلت ہو اور کھیتی باڑی میں نقصان ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارش کو طلب کرنے کا ایک طریقہ سکھلایا۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ شہر سے دور ہٹ کر تھوڑا ایک جگہ جمع ہو کر لوگ باجماعت نماز پڑھتے ہیں اور بارش کی دعا مانگتے ہیں۔ اس نماز کو نماز استسقاء کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے صلاۃ الکسوف۔ صلاۃ الکسوف کسے کہتے ہیں؟ کسوف کہتے ہیں سورج کے گرہن ہونے کو۔ یہ نماز کب پڑھی جاتی ہے؟ جب سورج گرہن ہو جاتا ہے، اور یہ صلاۃ الکسوف باجماعت نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے صلاۃ الخسوف۔ صلاۃ الخسوف کون سی نماز ہے؟ صلاۃ الخسوف ہے چاند کے گرہن ہونے کو کہتے ہیں، اور یہ نماز انفرادی پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے صلاۃ الحاجت۔ صلاۃ الحاجت کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت جب انسان کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے اس چیز کو مانگے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اگر اس شخص کے لیے اس چیز میں بہتری ہوگی تو ضرور عطا کر دیں گے، ورنہ وہ دعا اس کے لیے قیامت کے روز کے لیے باقی بچا کے رکھ لیں گے، جو وہاں پر ثواب کے طور پہ اعمال میں تولی جائے گی۔ اس کے بعد ہے صلاۃ التوبہ۔ صلاۃ التوبہ کون سی نماز ہے؟ صلاۃ التوبہ نماز ہے جب انسان اپنے گناہوں پر معافی چاہتا ہے تو اس سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے۔ اس کے بعد ایک نماز ہے اشراق کی نماز۔ اشراق کی نماز کب ہوتی ہے؟ اشراق کی نماز ہوتی ہے فجر کے بعد، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اس وقت اشراق کی نماز ہوتی ہے۔ اشراق کے بعد ہوتی ہے چاشت کی نماز، یہ تقریباً زوال کے وقت ہوتی ہے۔ اس کے بعد نماز ہوتی ہے اوابین۔ اوابین کی کتنی رکعتیں ہیں؟ اوابین کی 6 رکعتیں ہیں، اور یہ کب پڑھی جاتی ہیں؟ یہ پڑھی جاتی ہیں مغرب کی نماز کے بعد۔ پھر اس کے بعد تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز صبح کاذب سے پہلے تک اس کا وقت ہوتا ہے، پوری رات فجر سے قبل تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ ایک نماز ہوتی ہے تحیۃ الوضو۔ تحیۃ الوضو کون سی نماز ہے؟ جب انسان وضو کرے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھے۔ ایک اور نماز ہوتی ہے تحیۃ المسجد۔ جب
انسان مسجد میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے فوراً داخل ہوتے ہی 2 رکعت نماز پڑھے اور نیت تحیۃ المسجد کی کرے۔ اور ایک اور نماز ہوتی ہے صلاۃ التسبیح کی۔ اچھا بھائیو، یہ نمازوں کے ذکر ہو گیا ہمارا کہ 6 نمازوں کے علاوہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نمازیں ہیں جو ہم پر فرض نہیں کی گئی ہیں مگر ان کو پڑھنا چاہیے۔ ان کو پڑھنے کے فوائد بھی کثرت سے ذکر ہیں۔ صلاۃ التسبیح کے فوائد بہت ہیں، صلاۃ الحاجت ہے، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، تہجد کی نماز، اشراق کی نماز، ان کی فضیلتیں کثرت سے ہیں، بہت فضیلتیں ہیں۔ اور نماز اللہ تعالیٰ نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر بلایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں دیں کہ اپنی امت کو 50 نمازوں کا حکم کرو۔ بڑی طویل حدیث ہے، مختصر میں ذکر کرتا ہوں کہ اس کے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازیں لے کر نیچے آنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا لے کر جاتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 50 نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی، آسان الفاظوں میں سمجھا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو کم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے کے گئے اور اللہ تعالیٰ کے سے درخواست کری کہ نمازوں کو کچھ کم کر دیں کہ یہ میری امت اتنی نمازیں نہیں پڑھ پائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کم کر کے 45 کر دیں۔ اس طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روک کر پوچھا، پھر یہی واقعہ دہراتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے دیا کہ اپنی امت کو صرف 5 نمازوں کا حکم کرو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف لانے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر روک کر پوچھا کہ آپ کو کتنی نمازیں دیں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ یہ اتنی نمازیں بھی آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب مجھے جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے زیادہ کمی کی درخواست لے جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 5 نمازوں میں ہمیں 50 نمازوں کا ثواب دیا۔ ہم پڑھتے 5 ہیں مگر جتنا ان 50 پڑھنے سے ثواب ملتا تھا اتنا ہی اب ہمیں 5 پڑھنے میں اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں انسان کو نیکیاں دینے کی اور اس کے گناہوں کو معاف کرنے کی، مگر انسان ہی غفلت میں پڑا رہتا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے اور نہ ہی نیکی کرنے کی رغبت رکھتا ہے۔ یہ ہمارا بہت بڑا قصور ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے خالق ہیں، ہم منہ سے بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا مالک ہے، مگر دل میں ہمارے یقین نہیں ہے۔ اگر یقین ہوتا تو اللہ کی قسم ہمیں اعمال کرنے میں، ثواب کے کام کرنے میں مزہ آتا اور گناہوں کو چھوڑنے میں اور گناہوں کی نحوست ہمارے دلوں میں ہوتی۔ ہم خود اپنے آپ کی گریبان میں جھانک کر دیکھ سکتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ ہم زبان سے تو بول رہے ہیں مگر ہمارے دل میں یقین نہیں ہے۔ اچھا میرے بھائیوں، اس کے بعد نماز کے بعد ہم بات کریں گے تھوڑی روزوں کی۔ روزے چونکہ ابھی ہی گزرے ہیں، اس کے متعلق آپ مساجد میں سنتے رہتے ہیں ان کے مسائل وغیرہ، بس اتنا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں روزوں کے متعلق کہ فرض روزے جو ہیں وہ صرف رمضان کے روزے ہیں۔ اس کے بعد واجب روزے کتنے ہیں؟ واجب روزے ہیں 2۔ ایک ہے نظر کا روزہ۔ نظر کا روزہ کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ نظر وہ ہوتی ہے جو انسان کسی کام کے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اپنے اوپر نظر مانتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں انشاءاللہ 10 روزے رکھوں گا۔ پھر اس شخص کا وہ کام ہو جاتا ہے تو اس پر یہ نظر کے روزے رکھنا جو اس نے 10 روزے مانے تھے
یہ رکھنا واجب ہے۔ دوسری صورت کیا ہے واجب روزوں کی؟ وہ یہ ہے کہ کوئی شخص نفل روزہ رکھے اور پھر اس کو توڑ دے تو وہ روزہ اس پر دوبارہ رکھنا واجب ہو جاتا ہے۔ بس یہ دو صورتیں ہیں جن دو صورتوں میں روزہ واجب ہے، ایک صورت فرض کی ہے۔ باقی فضائل والے روزے بہت ہیں، جیسا کہ محرم کے روزے ہیں 9-10 کے، 9-10 محرم یا 10-11، 10 کے ساتھ 9 کو ملانا ہے یا 10 کے ساتھ 11 کو ملانا ہے، 2 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ اسی طرح شوال کے 6 روزے ہیں، ایام 20 کے روزے ہیں۔ ایام 20 کسے کہتے ہیں؟ کہ مہینے کا بیچ، اسلامی مہینے کا بیچ، یعنی 13، 14، 15 تاریخ، ان میں روزے رکھنا یہ بہت فضیلت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً ہمیشہ ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جمعرات پیر کا روزہ رکھنا ہے، جمعرات کا روزہ رکھنا ہے۔ یہ روزہ میرے بھائیوں، روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں بتلایا۔ نماز پڑھے گا انسان تو اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں بتایا، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کا تذکرہ فرما دیا۔ اسی طرح زکوٰۃ دے گا تو کیا ہوگا، حج کرے گا تو کیا ہوگا، مگر روزے میں کیا ملے گا یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے، اپنی مخلوق سے چھپا کر رکھا، اور یہ بتایا کہ روزے سے اللہ ملے گا، یعنی جتنے چیزیں روزے رکھنے سے ہمیں ملے گی اتنی چیزیں ہمیں اور کسی چیز سے ملتی ہوئی نہیں دکھتی۔ کیونکہ چھپانے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کا اتنا کثیر انعامات ہیں کہ ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے چھپا لیا۔ اچھا میرے بھائیوں، ہم بات کرتے ہیں نفس کے پاک کرنے کی۔ آپ جہاں کسی بھی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کسی سکھ کے پاس بھی جاتے ہیں، کسی مولانا کے پاس جاتے ہیں، تو وہ آپ سے سب سے پہلے یہی بات کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں اپنے نفس کو قابو میں رکھو، اپنے نفس کو پاک کرو۔ نفس پاک کرنے کے 2 طریقے ہیں جو بہت اہم ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے روزے رکھے۔ کثرت سے روزے رکھنے سے انسان کی جسمانی بیرونی خواہشات بھی قابو میں آتی ہیں اور اندرونی خواہشات بھی قابو میں آ جاتی ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے اب نفس کو قابو میں رکھنے کی؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے اپنا تعلق بنانا، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے اپنا تعلق بنانا، ان سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا، اپنے مسائل کو ان کے ساتھ ڈسکس کرنا، ان سے اپنے مسائل کے حل کرنے کی تدبیریں پوچھنا، اور کس طرح کہاں پر کیا عمل کرنا چاہیے یہ سب سیکھنا ان سے۔ یہ میرے بھائیوں انسان کی زندگی بدلنے کا سب سے بڑا طریقہ ہے اور اپنے نفس کو قابو کرنے کا بہت اچھا اور بہترین طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ نفس کو قابو کرنا بہت 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 مشکل ہے۔ 2 طریقے نفس کو قابو کرنے کے بتائیں کہ ایک کثرت سے روزہ رکھنا، اور دوسرا کسی اللہ کے ولیوں میں سے کسی کے ساتھ اپنا تعلق بنانا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا۔ تعلق رکھنے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جائیں اور بیانات سنیں اور آ جائیں۔ تعلق رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان سے بیٹھ کر اپنے مسائل کا تذکرہ کریں اور ان سے اس کا حل پوچھیں اور ان سے وظیفے لیں، ان پر، اور جو وہ کہیں اس پر خوب 100% عمل کرنے کی کوشش کریں، تو پھر تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ لیکن صرف جا کر بیٹھنا اور سن کر آ جانا، اس سے میرے بھائیوں عمل کی نیت ہو بھی تو وہ نسبت نہیں مل پاتی جو آپ ملاقات کر کے اپنے مسائل کا حل کریں گے انشاءاللہ۔ نفس اگر قابو میں آ جائے تو گناہوں کی نفرت انسان کے دل میں خوب بیٹھ جائے گی، اور اگر نفس قابو میں آ جائے تو انسان کو نیکی کرنے میں جو مزہ ملے گا وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے میرے بھائیوں۔ اس کا اندازہ وہ کہتے ہیں نا کہ مٹھائی
چکھنے سے ہی پتہ چلے گا کہ مٹھائی کتنی میٹھی ہے، بتانے سے نہیں پتہ چلتا۔ اسی طرح میں تو آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، مگر آپ لوگوں کو اس مزے کو چکھنا ہے تو پھر کسی اللہ والے سے اپنا تعلق بنائیں۔ اب کس سے ہمیں تعلق بنانا چاہیے؟ یہ آپ اپنے قریبی مساجد میں آپ کے امام صاحب ہوتے ہیں، جس سے بس خلاصہ یہ سنیں کہ جس عالم سے بھی آپ کا دل ٹھکتا ہے، یعنی آپ کو اطمینان ملتا ہے، اس عالم سے اپنا تعلق بنا لیں۔ اس کو بتا دیں کہ بھائی میں آپ سے اپنا تعلق رکھنا چاہتا ہوں، اپنے مسائل ڈسکس کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کوئی بھی عالم دین آپ کو اس سے منع نہیں کرے گا۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے نفس کو قابو میں کرنے کا، جو اس وقت کا سب سے بڑی خرابی ہے انسانوں کی اور نوجوانوں کی۔ تو میرے بھائیوں، یہاں پر روزوں کی باتیں بھی ہو گئی ہماری۔ نفل روزوں کے بہت فوائد ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام سب سے دنیا میں سب سے بہترین جو روزے کا کہلائے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے کہلائے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے، یعنی روزہ نہیں رکھتے تھے، مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، ایک دن کا فاصلہ رکھا کرتے تھے۔ یہ سب سے بہترین روزے ہیں۔ آج ہماری روزوں کی بحث بھی ختم ہو گئی، روزوں کا ثواب کا بھی ذکر ہو گیا کہ روزوں کا ثواب صرف اللہ تعالیٰ نے چھپا کر رکھا ہے، وہ انشاءاللہ قیامت کے دن ہی واضح ہوگا کہ روزہ رکھنے پر ہمیں کیا مل رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے بارے میں۔ زکوٰۃ کے متعلق بحث تھوڑی پیچیدہ ہوتی ہے، تھوڑی خاص ہوتی ہے، تو میرے خیال سے اگر آپ لوگ تھوڑا لکھ لیں تو بہت فائدہ ہوگا۔ باقی انشاءاللہ کل بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔